آپ حضرات وقت دے رہے ہیں، بیٹھنا ہے، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بیٹھنا ہے، آپ کو تکلیف ہے یا نماز 5 وقتہ پڑھتے ہیں آپ کو دقت ہے، جیسا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، معاف تو نہیں ہے میرے بھائی سے، لیکن جیسی سہولت ہو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں اس پہ نہیں پڑھے، اس پہ مت بیٹھے، اس پہ مت، بھائی اس کی مجبوری ہے، اللہ کے گھر میں وہ آ رہا ہے، نماز پڑھنا ہے، اس کو جس حالت میں بھی اس کو بن رہا ہے، جان بوجھ کر مت اس حالت میں پڑھے، ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ بتایا کہ جس کے پاس ایک کپڑا نہیں ہے وہ بھی نماز پڑھے، حالت بتائی کہ کیسے پڑھنا ہے، رکوع سجدہ نہیں کرنا، رکوع سجدہ نہیں کرنا، اس کو حالت بتایا کہ کیسے پڑھنا ہے، بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، پیر قبلے کی طرف کرنا ہے۔ اب ہم لوگ عام دنوں میں کرتے ہیں پیر قبلہ کی طرف کرے گا، پیر جتنی کعبہ بیت اللہ کا ایک مقام و مرتبہ ہم سب کو پتا ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں اس حال میں مسئلہ یہی ہے کہ جہت قبلہ ہونا چاہیے، جہت کا مطلب پیر کا بھی ہو، چہرے کا بھی ہو، ہاتھوں کا بھی ہو، سینے کا بھی ہو، ہر چیز کا بھی ہو، دل کا بھی رخ کعبہ کی طرف، دماغ کا بھی رخ کعبہ کی طرف، نظریں بھی کعبہ سے مل رہی ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں آدمی ننگا ہے، کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، نماز کا وقت ہو گیا، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ پیر پھیلا لے، بیٹھ کے پیر پھیلا لے، اس حال میں کیا ہے کہ شرمگاہ چھپ جائے، جب آپ پھیلا لیں، لیکن نماز آپ کو پڑھنی ہے، اشارے سے پڑھنی ہے، بالکل سجدہ نماز نہ سہولت یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ حضرات دل کی مجلس میں سبھی تقاضا ہے، آپ حضرات جائیں، بیٹھنا، کہنے والے کہنے میں جو کہہ رہا ہے، کہنے والے بہت ملیں گے، اس پہ نماز پڑھتا ہے، اس پہ بیٹھتا ہے، اس پہ کہنے والے کی طرف دھیان دیں گے آپ کام نہیں کر سکتے۔ قوم و ملت کے حق میں اگر نفع کرنا ہے، کام کرنا ہے، یا جیسے گھر کو چلاتے ہیں گارجین ذمہ دار، ان لوگوں کو بہت سننا پڑتا ہے، بہت سننا پڑتا ہے، ہم امام ہیں بہت سننا پڑتا ہے، کوئی بھی مقتدی مندر کا گھنٹہ سمجھ کے بجا کے چلتا ہے، برا نہیں، آپ حضرات ان میں سے نہیں ہے، مطلب کوئی بھی عوام علاقے والے نماز میں آتے ہیں یا نہیں، لیکن آتے ہیں بیچارے ادھر سے سن لیے یا ان کے بچوں کو ہم نے ڈانٹ دیا، آئے گا مندر کا گھنٹہ سمجھ کے بجا کے چل، امام مندر کا گھنٹہ تو سہنا پڑتا۔ اب ہمارے جیسا ہم آدمی تھوڑا سا غصہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے، میں بھی اس کا محتاج ہوں، میں اپنی طرف بھی کہہ رہا ہوں، ان باتوں کا میں بھی محتاج ہوں، کرسی پہ بیٹھنے والا ہو چاہے فرش پر بیٹھنے والا ہو، دین کا محتاج ہر کوئی ہے، دین کا محتاج جس کے اوپر شریعت نازل ہوئی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شریعت کا محتاج آپ بھی تھے، شریعت کا محتاج، وہ شریعت کے پابند آپ بھی تھے، اور پوری دنیا کی انسانیت سے پابندی کروانے کے لیے، پوری دنیا تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، انتخاب فرمایا، شروع کر دیا۔ تو آج نسبت سے جوڑا گیا ہے، سب سے پہلی نسبت میں بہت دنوں سے کہہ رہا تھا کہ گارجین بولائیے، گارجین بولائیے، تو ابھی بھی میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، اگر جن کے بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں ان گارجینوں کو ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو بڑی عاجزانہ اور بڑے ادب کے ساتھ ان سے میں جو ہے کہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مسجد میں تشریف لائیں، بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور بہت کم وقت میں کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہم بات اب شروع کرتے جا رہے ہیں، ماں بہنیں اگر گھر میں ہیں تو ہمارے بات بہت توجہ سے سنیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ ضرورت آپ ہی کی ہے، انشاءاللہ آپ سے بھی ملاقات ہم کریں گے، پردے وردے کے نظام بنا کر کے سہولت ہوگی جس ذریعے سے انشاءاللہ کسی موقع سے آپ سے بھی مخاطب ہوں گے، لیکن اگر آواز جا رہی ہے کیونکہ میں چارج دے کرتا ہوں تو آپ بھی ہماری ماں بہنیں بھی ہماری بات کو بہت توجہ سے سنیں۔ ہم اپنی بات شروع کرنے جا رہے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ حضرات نام سنیں، گلا اجلاس تھوڑا سا ہم کو لگ رہا ہے کہ پھنسا، بہرحال کچھ شعر ہم سنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آواز تھوڑی سی بیٹھی بھی ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، آپ کے یہاں 25-30 حافظ ہیں، حفاظ ہیں، حفاظ ہیں، ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو جلد بازی میں کچھ میرا نہیں، ڈائری والی میں گھر پہ رکھ کے آیا ہوں، اور ڈائری والی اب ہے بھی نہیں، دوسرے کو دے دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ نعت سکھا کی حیثیت سے سفر کیا کرتا تھا، جاتا تھا، اب وہ زمانہ نہیں رہا، اور اللہ نے آج کے شعراء کے جو حالات ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں بچا دیا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے،
بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس چیز سے جلد سے جلوس والی چیزوں سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے. خیر نعت پڑھنا اللہ کے نبی کی شان میں ہو یا اللہ کی شان میں حمد پڑھنا ہو, قرآن کریم کی شان میں ہو, ہے نا, یہ جائز ہے نہیں بلکہ احسن ہے, اچھا طریقہ ہے, بہتر ہے. خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھی اور پڑھتے تھے, برابر اشعار لکھتے تھے. تو اشعار کا لکھنا بھی سنت طریقہ ہے, احسن طریقہ ہے, اور میرے دوستوں کو اس کا پڑھنے والا بھی عند اللہ مقبول ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا ہے, لیکن نیت اچھی ہو, پڑھنے والا ڈھنگ سے پڑھے. کیسے پڑھنا ہے؟ ادب کے ساتھ, باادب ہوتے. جیسے نبی کے سامنے صحابہ بے ادب نہیں ہوتے تھے, ایسے ہی نبی کی شان میں کوئی نعت پڑھ رہا ہے, یہ کیا تماشا ہے کہ قرآن کی تلاوت بڑے ادب سے کی جاتی ہے, اور جب نبی کی باری آتی ہے تو ہم نچنیا اور گویا ہوتے ہیں. ایسے شعراء سے اللہ حفاظت فرمائے, ایسی مجلسوں میں بالکل نہ جائے, بالکل نہیں. تو انشاءاللہ میں یہ قرآن کی مجلس سے اور یہاں پر قرآن کی تلاوت ہوئی اور ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو قرآن کی نسبت سے بہت پرانا شعر ہے, طرز بھی میں بھول گیا ہوں, اور لکھا ہوا کچھ اچھا نظر آتا ہے, اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, پھر بھی میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کی فریاد ہے. آج میری ماں بہنیں ہوں یا ہم نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں, قرآن سے میرے دوستوں کو ہماری نسبت کٹ چکی ہے, قرآن سے بالکل دور ہے, دور دور تک کا ہمارا واسطہ نہیں ہے. نہ کہاں واسطہ ہے, رمضان میں حافظ بلا لیا, تراویح سن لیا, بس ہو گئی, پورے سال کی چھٹی ہو گئی, ہے نا. بچوں کو مکتب بھیج دیا, قرآن پڑھنا سیکھ لیا, بس پوری زندگی کی چھٹی ہو گئی. پوری زندگی میں آپ قرآن پڑھ کے دیکھنا نہیں. قرآن کی فریاد ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے سماعت کرو. کتابوں میں سجایا جاتا ہوں, تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. قرآن کا جو استعمال کیا چاہیے ہونا ہے, قرآن کے کہا نہیں کرو. کتابوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر فکر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو, جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں, اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں, اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے. یہی تو آج قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے. جبکہ قرآن کس کی ہے میرے بھائی؟ عمل کی. مجھ سے تعویذ بنا قرآن کو گلے میں ڈال دیا. بھائی قرآن جسم میں اتارنے کے لیے, آدھا جوارے میں اتارنے کے لیے آیا, تو قرآن ہمیں خود بنانے کی کتاب ہے. اللہ وہی بولنا ہے. اور جب ضد پہ آ جاتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, قسم کھائے قرآن اٹھا. ایک مومن کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ قرآن اٹھانے کی بات آتی ہے. مومن کیسا جب قرآن اٹھانا پڑ جاتا ہے, اسی کو کہہ رہا ہے کہ جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں, تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. دل سوز
سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن دل پہ کچھ اثر آنکھوں سے آنسو بھی نہیں. جبکہ قرآن سننے والا پڑھنے والا جب دل سے پڑھے گا تو رو دے گا کہ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتے ہی نہیں. کہنے کو میں ہر ایک جلسے میں، کہنے کو میں ہر ایک جلسے میں پڑھ کے سنایا چاہتا ہوں. نیکی پہ بدی کا بندہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. نیکی پہ بدی کا بندہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی قرآن بول رہا ہے، کوئی پڑھنے والا مجھے نہیں، کوئی گھر میں کھولنے والا نہیں. مسجدوں میں لا کے رکھا ہوا قرآن، میت والے چلے گئے مر کے ہدیہ کر لیا قرآن مسجد میں، پورے سال ویسے کا ویسا بند پڑا. روئے گا نہیں تو آگے کیا فرمانا ہے کہ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے. قرآن چھوٹا ہاں سے نظریں کو تیار. قرآن کہا کہ یہ جو دعویٰ ہے نا، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے. دعویٰ تو مجھ سے عقیدت کا ہے، لیکن قانون پہ کس کا چلتا ہے؟ غیروں کے. کہ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے. یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بز میں مجھ کو ہار نہیں، کس بز میں مجھ کو ہار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں. کس بز میں مجھ کو ہار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں. پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں. مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں. مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے. پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو. ہم نے جو قرآن سیکھا ہے مکتب میں پڑھایا رٹایا سورہ یاد کر لیتے رکھ کے کتنے سورہ یاد ہیں؟ 10-20 سورہ یاد. جیسے طوطا کو رٹایا جاتا ہے، یہ بولو وہ بولو، ویسے قرآن ہمیں رٹا دیا. جبکہ قرآن سمجھنے کے لیے کس چیز کے لیے سمجھ کہ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ تو قرآن پر کرنا بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس کے لیے قرآن نازل ہوا آج اس کا یہ حال ہے. تو سمجھ میں آئے گا. اگر کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ پڑھیے گا. کوئی نہیں پڑھتا. آپ سنیے گا. چلیے آپ کے لیے چند اشعار قرآن کی شان میں ہوگی. بہت پرانی بات ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر خوبصورت. واہ واہ سبحان. جدھر دیکھتا ہوں ادھر خوبصورت. مدینے کا ہر ایک جگہ خوبصورت. مدینے کا ہر ایک جگہ خوبصورت. نرالا نرالا ہے روزے کا منظر. واہ. نرالا نرالا ہے روزے
ادھر خوبصورت سب مدینے میں بھی پہنچ جائے. دھیان آپ کے اس کے نبی کو نظر کر کے شیئر کریں کہ سبھی زائرین حرم کہہ رہے ہیں, 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 مدینے کا سارا سفر سبحان اللہ مدینے کا سارا سفر خوبصورت, جدھر دیکھتا ہوں ادھر خوبصورت, مدینے کا ہر ایک جگہ خوبصورت. آگے اگلا کہ ابو بکر فاروق عثمان حیدر, چار خلیفہ ہیں کہ ابو بکر فاروق عثمان حیدر, ابو بکر فاروق عثمان حیدر, ابو بکر فاروق عثمان حیدر, یہ چاروں ہے مثل شجر خوبصورت. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. شجر خوبصورت, جدھر دیکھتا ہوں ادھر خوبصورت, مدینے کا ہر ایک ڈگر خوبصورت. اب دوستوں آخری شعر پڑھ رہا ہوں, بڑا کام ہے. ہجرت کا موقع ہے, اللہ کے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ رہے ہیں. بالکل مدینے اور ہجرت کو دھیان رکھیں کہ اللہ کے نبی اٹھنے پر سوال ہے, اور کہاں رکتی ہے بڑا کرتی کہ رکی جاتے طیبہ میں ایوب کے گھر, 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 لگاؤں تنی کو وہ گھر سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. وہ گھر خوبصورت, جدھر دیکھتا ہوں ادھر خوبصورت. اور یہ شعر بہت اچھا ہے, اس لیے سنا دے رہا ہوں, بات نہیں سنیے, بہت پیارا شعر کہ محمد بتشدید تاج دو عالم. ایک نقطہ نہیں ہے محمد, نقطہ ہے تشدید. کیا ہے؟ اللہ پر بھی تشدید ہے اور محمد پر بھی تصدیق. یہ تشدید کیا ہے؟ دونوں عالم کے کیا ہے؟ تاج تاج. کہ محمد پہ تشدید تاج دو عالم, محمد پہ تشدید تاج دو عالم, محمد پہ تشدید تاج دو عالم, محمد کا پیشو زبر سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کا پیشو زبر خوبصورت, جدھر دیکھتا ہوں ادھر خوبصورت, مدینے کا ہر ایک ڈگر خوبصورت. سبحان. بھائی کرسی کا دو منگائے ہے تو کرسی کا ہم اوپر بیٹھے ہوں بھائی, ہم بہت چھوٹے ہیں سے, ہم نے آپ کو بتایا ہمارے استاد کی طرح ہیں, اللہ تعالیٰ نیچے بٹھاتے ہیں. بیٹھے جزاک رکھ سکتے ہیں. ہاں ہر آپ کا پیار ہے. کسی زمانے میں پڑھتا تھا, گلا والا کام نہیں. آپ نے کہہ دیا, خواہش کی حضرات کی, تو ہم نے بھی سوچا تھوڑا سنانا چاہیے. اس کے دیوانے یہاں بیٹھے ہیں, موڈ میں نہیں ہو رہی تو ماشاء اللہ جلسہ جوگ لیتا ہوں. ابھی ویسی کوئی بات نہیں, جلسہ جوگ لیتا ہوں. مقصد کے لیے یہاں جمع کرتا ہوں. نحمد
صل على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی ہے، اور سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ ایمان کی دولت ہمیں جہاں سے ملی، قرآن جیسی مقدس کتاب ہمیں جہاں سے ملی، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمایا کہ اس نبی میں پیدا ہونے کے لیے میرے دوستوں بزرگوں بڑے بڑے انبیاء نے خواہشات کا اظہار فرمایا، لیکن میرے دوستوں بزرگوں ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بات ہے آپ حضرات سے گزارش بہت چند منٹ میرے بے مقصد ہوا ہے جوان میں کوئی تقریب میلاد نہیں، کوئی تقریب میلاد نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ ہر مجلس میلاد ہے، جس مجلس میں اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر ہے وہ مجلس میلاد ہے، ہر مجلس میلاد ہے، جس مجلس میں اللہ کا ذکر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، بلکہ ہمارے حنفی کا اہل دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ جس مجلس میں اللہ کی بات ہو اور محمد رسول اللہ کی بات نہ ہو وہ مجلس ادھوری ہے، ناقص۔ جہاں اللہ کی بات ہو اور اس کے نبی اور اس کے چہیتے اور اس کے لاڈلے رسول کی بات نہ ہو وہ مجلس ناقص ہے، ادھوری ہے میرے دوستوں۔ الحمدللہ ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں پہلے قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، اس کے بعد میرے دوستوں کو نعتیہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، درود پاک پیش کیا گیا، اسی لیے پھر سے ایک بار پڑھ لیں، پڑھی اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کی ذات سے محبت ہو اور نبی سے محبت نہ ہو، قرآن سے محبت ہو اور حدیث سے محبت نہ ہو، نبی سے محبت ہو اور نبی کے طریقے سے محبت نہ ہو، بات سمجھتے ہیں؟ نبی سے محبت ہو اور نبی کے طریقے سے محبت نہ ہو، نبی کے طریقے سے محبت ہو اور صحابہ کا اختیار کیا ہوا طریقہ ہمارے پاس نہ ہو، صحابہ سے محبت نہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، میرے دوستوں بزرگوں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان مکمل یاد رکھیں، ہمارے ایمان کی جو اصل ہے، جو بساط ہے، جس کے اوپر جو ہماری بنیاد ہے اہل دیوبند کا اور حنفی مسلک کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے محبت ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اللہ کی کتاب سے محبت ہو، حدیث پاک سے محبت ہو، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے ہمیں ان سے بھی محبت ہو۔ بے شک صحابہ کرام سے محبت ہو، بغض و عناد نہ ہو، صحابہ کے چاہنے والے تابعین جنہوں نے ان سے پڑھا ان سے محبت ہو، محدثین سے محبت ہو، بڑے بزرگوں سے محبت ہو، حضرت غوث پاک پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے محبت ہو، آل رسول سے محبت ہو، حضرت حسنین سے محبت ہو، اسی کا نام حنفی اور دیوبندی ہے۔ بے شک لوگ کہتے ہیں کیسی کیسی باتیں، کیسے کیسے افرے اڑائے ہوئے ہیں، بہرحال اس موضوع پر ہمیں بات نہیں ہے، اصل جو ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ ایسی آیت ہے میرے دوستوں بزرگوں جو انسان کی پوری زندگی میں فٹ آتی ہے۔ آج ساری بیماریوں کا جو جڑ ہے وہ یہی آیت ہے، اگر اس پہ ہماری محنت ہو جائے تو میرے دوستوں بزرگوں کوئی جھگڑا نہ ہو، سارے جھگڑے ختم ہو، چاہے وہ جس عقیدے سے ہو، جس مرتبے فکر کا ہو، اگر اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق پر جو ہے محنت کر لے اپنی ذات کو جانچ لے تو سارے جھگڑے سارے لڑائی ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب ہمیں دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ اللہ نے کیا نازل فرمائی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ آیت
نبی کے ذریعے پوری انسانیت کو میسج دیا کہ پڑھو، پڑھو، پہلا میسج یہ ہے پڑھو۔ اگر ہم میرے دوستوں کو نہیں پڑھتے، اگر ہم شکشا نہیں لیتے اور پڑھاؤ میں پڑھو گے، اللہ جو مخاطب ہے میرے دوستوں کو، قرآن کی آیت جتنا مردوں کے لیے نازل ہوا اور جتنے مرد اس کے محتاج ہیں اس سے بھی زیادہ عورتیں محتاج ہیں، اتنا ہی عورتوں کی بھی ضرورت ہے۔ دین جتنا ہمارے لیے ضرورت ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضرورت ہے۔ تعلیم جتنی ہمارے لیے ضرورت ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر چلنے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے انہی چیزوں کی ماں بہنوں کو بھی ضرورت ہے۔ شریعت پر چلنے کے لیے جن چیزوں کو ہمیں ضرورت ہے انہی چیزوں کی ماں بہنوں کو بھی ضرورت ہے۔ اس لیے پڑھو سے مراد ایسا نہیں کہ صرف مرد حضرات ہے، اس میں خواتین بھی شامل ہیں، خواتین بھی سب برابر ہیں۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلی آیت نازل فرمائی کہ اگر تمہیں دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اگر تمہیں ذلیل و خوار ہونے سے بچنا ہے تو پڑھو، سیکھو۔ کئی آیتیں یہ تو نہیں، بے شمار آیتیں۔ پوچھو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن کریم کی آیت ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تم پوچھو ان سے جاننے والے سے جو شریعت کو جانتے ہیں، اور شریعت کو جاننے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ کون ہیں بھائی؟ اپنی مرضی کے دین پر مت چلو، اپنی مرضی کے دین پر چلو گے کامیاب ہو، کامیاب نہیں ہو سکتے، ناکام ہو۔ آج ہم میرے دوستوں کو سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو شخص جہاں پر ہے، جو شخص جہاں پر ہے وہیں پہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے، وہ اسی لائن میں رہ کر کے، اتنا ہی میں رہ کر کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارے بچے مدرسے میں جا رہے ہیں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت۔ میرے دوستوں کو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، ہر ایک کے لیے واجب ہوا، بالغ کے لیے بھی، نابالغوں کے لیے بھی، مرد عورت کے لیے بھی، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی، شادی شدہ کے لیے بھی اور غیر شادی شدہ کے لیے، ہر ایک کے لیے کہ باہر پڑھے ہوئے دوستوں کو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور سارے جھگڑے جو ہیں وہ بغیر نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ آج علماء کو ٹارگیٹ دیا جاتا ہے، علماء کو گالیاں دیا جاتا ہے، یا فرقہ پرستی میں ہم لگ جاتے ہیں، سب نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ بغض و عناد میں لگ جاتے ہیں، علماء سے بغض ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے یا جھگڑے لڑائی گھر کا میٹر نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اگر بیوی کو شریعت معلوم ہو، ساس کو بہو کو شریعت معلوم ہو، دین کا علم ہو، تو میرے دوست اس کو جھگڑے وہی ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب میرے دوست ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی تقریب نہیں، اور موٹی بات ہے، آپ کی مسجد میں مکتب چل رہا ہے نا، آپ کے یہاں بے شمار نوجوان ہیں جو بوڑھے ہو گئے، ان کے لیے بھی تعلیم کا سیکھنا ضروری ہے، جو ابھی نوجوان ہیں ان کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر قرآن سے نہیں جڑے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے آپ کی میرے دوستوں کو اگر اس شورا میں رہنے کے لوگ بھی میرے دوست بزرگوں گمراہ ہیں۔ بزرگوں سے رہنے کے باوجود بھی علماء سے کٹے ہیں، مدارس سے کٹے ہیں، مکتب سے کٹے ہیں، اماموں سے، مسجد کے امام سے کٹے ہیں، تو میرے دوست بزرگوں ایسے ایسے کھائی میں آپ گرے ہوئے ہیں کہ ایک شخص ہے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس بھی اس کے ہاتھوں پر جا کے ہم بیٹھ گئے کہ 20 سال 25 سال 50 سال ہمیں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اور جب دعوے کی طرف ہمارے پیر بڑھنے لگے تو ہم نے کلمہ پڑھنا پڑھیے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شکیل نہیں مانتے، شکیل بن حنیف کا وقت چلا ہوا ہے، زندہ ہے۔ اسی طریقے سے مرزا غلام محمد قادری، مرزا غلام محمد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا کلمہ
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बजाय क्या पढ़ना? गुलाम अहमद रसूल, मिर्जा गुलाम अहमद रसूल या अहमद रसूल। हमें ऐसे हमारे नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। एक एक नौजवान के पीछे वो लोग जानते हैं, बरसों मेहनत करते हैं, बरसों। जैसे जमात वाले बेचारे खुशामद करते हैं, तालीम में बैठो, कष्ट में चलो, इनका भला समझे आप उसका कि यार के पास जाते हैं, खुशामद करते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इससे भी कहीं ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है। हम सोच रहे बहुत मेहनत करें। हमने मतलब में बच्चों को भेज दिया, मस्जिद बना दी, इमाम साहब रख दिया। हम सोचे अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, हमारी जिम्मेदारी, हम आजाद हो गए, हमारा कोई काम बचा ही नहीं। मेरे दोस्तों तो काम अब शुरू हुआ है, काम तो अब शुरू। कहते नहीं कि घर बनेगा तभी शादी, घर बनेगा तो घर में जो रहेगा तो बीवी को किसको जाएगा? ये घर बनने के बाद असल काम शुरू होता है। मेरे दोस्त मस्जिद बन गई, मकतब चलने लगे, बच्चे पढ़ने लगे, अब असल जिम्मेदारी और असल काम आपका शुरू होता है। अब इन बच्चों को, इन नौजवानों को कैसे जोड़ना है, मस्जिद को कैसे आबाद करना है, फिर परस्ती से कैसे बचाना है, तरह तरह की जो बीमारियां निकल रही है उनसे कैसे बचाना है। मेरे दोस्तों सबसे बड़ी बीमारी क्या जानते हैं? बददीन हो जाना, गुमराह। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गुमराह होना। आज हमारे नौजवान मेरे दोस्तों को गुमराह हो रहा है। कोई कुछ बन जा रहा, कोई शिया बन जा रहा, कोई दलित बन जा रहा। ऐसी हदीसें, ऐसी रिवायतें, ऐसी बातें आपको समझाएंगे कि आप बिल्कुल सोच के पढ़ गए। आपको क्या, आपकी जिम्मेदारी क्या है? जो अभी आयत पढ़ी, बस अनु आयत से कुंतुम ला। आप गुमराह क्यों होते हैं? आप दूसरे के बहकावे में क्यों आ जाते हैं? इसलिए कि आपने कुरान करीम की मकसद को नहीं समझा। कुरान करीम के मकसद को ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना, हाँ, इसके मकसद को नहीं समझा। इसी तरीके से फसल को अलग से कुंतुम ला तालून, जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसको पालन आपने हमने नहीं किया। मौलाना साहब 20 साल हो रहे थे, लेकिन आज भी अपने असातिज़ा से जुड़े हुए रहते हैं। कोई भी तालीम अपने मदरसे से जहाँ से फारिग हुआ अपने असातिज़ा से जुड़ा हुआ है, कोई भी काम करता है, कोई भी कदम उठाता है, फोन करता है, हज़रत ये काम करना चाहते हैं। बरसों से हम नमाज पढ़ना है, हमें 3 साल का काम करना है। आज तक किसी गाँव से मशवरा लिया, अपने उलमा से पूछा नहीं, हम पूछना ही भूल गए। बस अपने आलिम को क्या समझते हैं, अपने मौलाना को क्या समझते हैं कि भाई मस्जिद में इमाम साहब आए हैं, इनका काम क्या है? नमाज पढ़ाएगा, बच्चा पढ़ाएगा, अजान देगा, चांद लगाएगा। सुना कहीं से भी सुनना बस आप से सुन रहे हैं। वक्त बोलता है, ज़हन बोलता, सुन जहां मर्जी वहीं बैठे सुन रहे। क्या बता रहा था? ये इमाम साहब हमने क्यों रखा? इमाम साहब का काम है भाई बच्चा सुबह आगे इमाम साहब पढ़ाना होगा, तो बढ़िया में भी पढ़ा होगा, अजान भी देना होगा, झाड़ू भी लगाना होगा। इमाम साहब क्या है? हमने मकसद को भुला दिया मेरे दोस्तों। इसी मस्जिद के इमाम, हर मस्जिद मस्जिद नबवी से जुड़ा हुआ है। इसी मस्जिद के इमाम, इसी मेंबर और मेहराब के मालिक को, इसी मेंबर और मेहराब के मालिक और उसके ऊपर खड़ा होने वाले, उसके असल नमाजी, उसके असल इमाम मेरे दोस्तों को, जहाँ हर इमाम निगाह रखता है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले इमाम दुनिया में सबसे पहला इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, पूरे आलम का इमाम, और मस्जिद नबवी का भी, शरीयत का भी इमाम, और नमाज का भी। इसलिए मेरे दोस्तों देखो, नमाज के लिए मुकम्मल शरीयत चाहिए, इसलिए हम आलिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलिम। लेकिन हमने आलिम को क्या समझ के रखा? बस नमाज पढ़ाना। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मेरे दोस्तों देखो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ाना। आलिम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अल उलमा वरसतुल अंबिया। क्या आलिम क्या है? अंबिया के वारिस है। और वारिस का क्या काम होता है? जो नबी का काम, बाप का जो काम था, बेटा का काम। हम लोग बेटा का काम से बाप कसम बचल माल अब चला जाता है, अब उसका बचल माल हमारा वारिस इसी का काम है, उसका माल चल जाए, फसल को
के दोस्तों से, हाँ, जब उनके दोस्त आ जाए, उनके मिलने जुलने वाले आए, तो जिस तरीके से आपके अब्बा उनकी देख रेख करते थे, उनका ख्याल रखते थे, वैसे वैसे आपके वालिद साहब से जिनका ताल्लुक था, आपके वालिद साहब जहाँ का खर्च करते थे, जिनको देते थे, उनसे लेन-देन बाकी रहे, उनसे लेन-देन बाकी, उनसे बोलचाल बाकी रहे, जिनके यहाँ शादी में वो दावत देते थे, आपके वालिद साहब आप भी उनके जाने के बाद उसी तरीके से उनके नक्शे कदम पर चले गए। ये असल वारिस है। वारिस किसी को इसी तरीके से मेरे दोस्तों को अलावा अंबिया के वारिस, जो नबी का काम था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम था, वही हमारा उलमा का है, वही जिम्मेदारी कि अपने मुसल्लियों को सिर्फ नमाज तक महफूज न रखे, जगाता रहे, शैतान से बचाता रहे, फितने से बचाए, हाँ, उसको गाहे बढ़ाए समझाए, अगर कुछ गलत देख रहा है तो उसको बोले। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में का हर शख्स अपने घर पर निगहबान है, अपने घर पर, इधर सुनो, इधर सुनो, अपने घर पर निगहबान है, औरत भी अपने घर पर निगहबान है, अपने घर का निगहबान है, अपने बच्चों का निगहबान है, और मर्द भी अपने घर का निगहबान है। उससे उसके घर के बारे में, उससे उसके रियाया के बारे में पूछो, उससे उसके रियाया के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने अपने रियाया का कितना ख्याल। अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुमने लिपस्टिक ला के दिया, दुपट्टा ला के दिया, अलमार पहने, मेरे दोस्तों तुमको थोड़े में अपने शौहर से नाराज हो जाती है, ये सामान सारा था नहीं ला के दिया, रिचार्ज नहीं कराया, तुम मोबाइल नहीं देते हो, तुम अच्छे कपड़े ला के नहीं देते हो, लाएगा मेरा मेरी माँ हमारी जो जिम्मेदारी थी कि अपने शौहर का कैसे ख्याल करना है, उसके घर को जन्नत का बाग बनाना है, उसके घर को दीन का माहौल बनाना है, उसके घर में उसके बच्चों को दीनदार बनाना है। क्या हमारे बच्चे दीनदार बन रहे हैं? आज हमारे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, आज हमारे बच्चे शराब नोशी कर रहे हैं, गाड़ियां पी रहे हैं, ऐसे ऐसे गंदी जगहों में जा रहे हैं जो बयान नहीं कर सकता। बहुत मुख्तसर सवाल बयान नहीं कर सकता। अभी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी माँ अपने बच्चों की परवरिश सही से नहीं की तो पहला बहुत माँ का बहुत बड़ा मसला है। पहला मसला क्या है? माँ का बहुत। आज मंदिर में बच्चे आ रहे हैं, जानिया पहला के बच्चे, पहले 5 साल तक माँ अपने बच्चों को घर में पढ़ावे, उनको तरीका सिखावे कि मस्जिद में जाकर बैठना कैसे। इसलिए उलमा हज़रात 5 साल से नीचे के बच्चों को मस्जिद आने का मामा ने ढंग तो पहले आता है। माँ पहले मौत है, माँ की मौत पहला मदरसा है, माँ की मौत पहला मदरसा है कि माँ जो है अभी तो तीसरे मकतब है। मेरे दोस्तों देखो, माँ की मौत पहला मदरसा है। अगर माँ ने बच्चों की तरबियत नहीं दी, उस मौत में तरबियत नहीं पाया तो दुनिया की किसी कोने में तरबियत नहीं पाई। जो बच्चों माँ के पेट में हाथ मुड़ा हुआ पैदा हुआ, बाहर आकर कोई माँ का लफ्ज ना हाथ सीधा, जो माँ के पेट से घर पैदा हुआ, मेरे दोस्तों को बाहर नहीं बांधा रहेगा। जो माँ के पेट से पहला पैदा हुआ, वो बाहर नहीं पहला रहेगा। दुनिया की कोई काम उसे अच्छा नहीं कर सकती। तो माँ की गोद में अगर हमारी तरबियत नहीं हुई, हमारे माँ ने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, तो कल होकर क्या वो शराब पी कर आता है, सिगरेट पी कर आता है, या बीवी की तरफ अपना कान लेता है, तो आपको बोलने का कोई हक नहीं। इसी तरीके से शौहर अपना बाप घर का गार्जियन है, जिम्मेदार है, उससे का कयामत में पूछा जाएगा कि तूने इसे लिपस्टिक ला के दिया, साड़ियाँ ला के दी, कपड़े ला के दिए, जेवर बना दिए, मोबाइल में रिचार्ज करा दिया, सब कुछ करा दिया, क्या इसे दीन दिया? इसे दीन दिया? सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में मेरे दोस्तों हमारी माँ बहनें जिन पर हमारा अधिकार है, जिन जैसे हमारी बहन है, हमारी वाइफ है, इन लोगों पर हम उनको डांट सकते हैं, बोल सकते हैं। जब तक बहन की शादी नहीं हुई उसको डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, नमाज पढ़ो। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की, कुरान में सूरह लुक़मान मौजूद है, क्या बोला, बेटा नमाज पढ़ा कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो। माँ बाप से मौलवी साहब से नहीं, मौलवी साहब को तो बेटा मौलवी साहब बच्चा नमाज पढ़ने नहीं आता, नमाज पढ़वाना है। अल्लाह किसको कहते हैं? अल्लाह ने कहीं नहीं कहा मौलवी साहब कि तुम नमाज पढ़वा। माँ बाप से कहा कि जब तेरा बेटा 7 साल का हो जाए बच्चे को कहो प्यार से नमाज पढ़ो, और जब बेटा 10 साल का हो जाए, बच्चा 10 साल का हो जाए
कि अपने घर वालों पर से छड़ी मत हटा। आज छड़ियां हट चुकी हैं, इसलिए हमारा घर जो है ना टिकट छड़ी का मतलब जिम्मेदारी। थोड़ा डर होना चाहिए, थोड़ा जिम्मेदार का डर घर में होना चाहिए। हम ये गलत कदम उठाते हैं, हमारा शौहर मेरे साथ क्या करेगा, हमारा बाप हमारे साथ क्या करेगा, हमारा भाई क्या करेगा। हम मुआशरे में नहीं दिखाते उसे, अपने घर में दिखाते। क्या अगर तू ऐसा करेगा हमारा मुआशरा नहीं चल चला? अरे तूने घर की इज्जत बनाया, जरूरत है मेरे दोस्तों हम मुआशरे में डर ना दिखाएं, अपना डर दिखाएं। हम ऐसा बने कि माए बहने हमारी इज्जत करें, हमारा सम्मान करें। इंशाअल्लाह तालीम तमाम करें, जहालत को दूर करें। ये जहालत तालीम आएगी, जहालत को पता चला जाए। उजाला आएगा, इल्म को नूर, इल्म नूर है। इल्म आएगा, अंधेरा चला जाएगा। रोशनी आएगी, इल्म रोशनी क्या है? रोशनी आएगी, बत्ती जलेगी, अंधेरा को पता चला जाएगा। जरूरत इस बात की है कि दीनी तालीम से रास्ता किया जाए। मकातिब में इमाम साहब लाते हैं, चलिए आवाज़ अपने इमाम साहब की बड़ी जिम्मेदारी है। इमाम साहब भेजते हैं 50 को 60 को बच्चा, घर में 2 को बच्चा नहीं समझता है, इमाम साहब के पास 60 को बच्चा। घर में 2 से बच्चा बड़ी परेशान है। पीछे तालीम का मतलब, मकतब का मतलब है मेरे दोस्तों को निजाम, मकतब का ढंग क्या होता है? 3 घंटे 4 घंटे बैठा करता है। आज तक एक बच्चे से कलमा करके आते हैं, कुछ ही आप करो। 3 घंटा 5 घंटा मकतब पढ़ाने का कहाँ से आता है? ये पहले चलता था, हाँ पीट के जैसे पहले जमाने में छोड़ देते थे। स्कूल हम लोग नहीं जाते। आप लोग आज के जमाने में ऐसा हुआ, हमारे स्कूल नहीं था, मदरसे में पढ़ना, जो पढ़ना मदरसे में। आप बच्चा स्कूल जाते हैं, सुने आज बच्चा स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, मकतब भी जाएगा, होमवर्क भी करेगा, फिर मैं मारेंगी। बच्चा है कि मशीन है? क्या फ्यूज हो जाए। आप गूगल से पूछिए कि एक बच्चे को कितने देर पढ़ाना चाहिए, मकतब में क्या बोले पूछिए, कहेगा 5 घंटा से 40 मिनट से 20 मिनट। बच्चे खेले, जितना ध्यान साफ होगा, बारीक होगा, उतना ताल्लुक कर लेगा। तो मकसद सिर्फ मौली साहब को मत छोड़िए। मौली साहब से ज्यादा मेरे दोस्तों को जिम्मेदारी आपकी है। आप जब तक ख्याल नहीं करेंगे हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किस वक्त जाना है, इन तमाम पहलुओं के लिए अपने गार्जियन की बुलाएंगे। और गुजारिश आपके पास है कि एक इंस्ट्रिक्ट गार्जियन हमारे पास मेरे पास। आज वक्त बहुत कम है, नाम साहब को भी वक्त दूंगा, वक्त बहुत कम है। आप लोग गार्जियन जब आएंगे बैठेंगे, हम वहां मिलजुल कर बात करेंगे कि पढ़ाई का निजाम क्या बनेगा, बच्चे कैसे कामयाब होंगे। 3-3, 4-4 घंटे दोपहर शाम सुबह 10 बार पढ़ाने से बच्चा कामयाब नहीं होगा। बच्चे की नौकरियत को देखे, उसके समझने की कोशिश करें कि हमारा बच्चा को कब देंगे तो लेगा। थोपना नहीं है, थोपना नहीं। जब बीवी हंसती है, चाय बनाने को तुरंत बन जाए, तुरंत गुस्सा में हो तो फिर देखो चाय पानी नहीं। तो मिजाज को समझे मेरे दोस्तों, शरीयत ने इंसानों के मिजाज को समझा। बगैर मिजाज को समझे अल्लाह ने बताया नबी नासिक किया, वहां नासिक किया। जैसे जैसे मिजाज बनता गया वहां नहीं बन गया। अगर एक वक्त से बड़ा फरमा देगा सब 23 साल में बनाया है, 23 साल में थोड़ा जैसे जरूरत पड़ती गई समझाते गया, थोड़ा एक के बाद कहा सलाह बना संभालिए ना। नमाज पढ़ रहा है, सलाह पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, अब हमको दो सलाह कभी जायज है। आहिस्ते आहिस्ते शरीयत को मेरे दोस्तों इसी तरीके से बच्चे का ध्यान जब लेने के बाद हो जाएगा वो उस वक्त देना मुनासिब है। इसीलिए किसी दिन आप आजाद गार्जियन बनकर मेरे पास आ गए, ठीक है? और इंशाल्लाह जब भी हम खबर करेंगे गार्जियनों को बुलाएंगे, आप आजाद किसी वक्त जो है मुनासिब वक्त समझ के आ जाइए, उस दिन बात करेंगे पढ़ाई कैसे हो। और तभी कामयाबी मिलेगी मेरे दोस्तों। मतलब खेल खाल जैसे जैसे एक बच्चा एक दिन आता है, 4 दिन का सुबह आता है, शाम को नहीं। और सोचिएगा मौली साहब कुछ भी नहीं दिख रहा है, दाढ़ी। अभी जब मैं यहाँ आया एक बच्चा ऐसा नहीं है जो आपके इस मकतब में आप लगा नहीं करो जो 4 कलमा सुना। एक बच्चा
ایک بچہ ایسا جو وضو کا طریقہ بتا دے، ایک بچہ ایسا آپ کھڑا کر دیجیے، وشواس نہیں بنا دیجیے، ایک بچہ ایسا ہے، یہ جب ہوگا تو ماں باپ ذمہ داری نبھائیں گے. ہم فری ہو جاتے ہیں، مکتب بھیج دیا، موبائل ہم نے بچے کو کبھی دیکھا ہی نہیں. اسکول میں جانا پڑھے کیا پیسہ جانا ہوتا ہے ٹیوشن میں، پرائیویٹ اسکول ہے چاہے سرکاری اسکول میں، اسکول کا لکھا ہے اسکول کی بڑی فکر ہے، لیکن دین کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ ہے نا دیندار بن جائے، ہمارا بچہ قاضی جیلانی بن جائے، ہمارا بچہ خواجہ معین چشتی اجمیری بن جائے، ہمارا بچہ صحابہ کا نمونہ بن جائے. ہاں ہمارا بچہ کیا بنے؟ شاہ رخ خان بنے. ہمارا بچہ ایسا بنے تو پیسہ کا گھر پہ جائے، پیسہ کا مسیح بن جائے. ہم بچوں کو پیسے کا مسیح بنانا چاہتے ہیں. ہم بچوں کو دیندار بنائیں، دیندار. خدا کی قسم یہ بچہ پیسہ کا گھر بنے گا، لاکھوں رقم میں کمائے گا. اب بڑھاپے میں تمہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دے، بڑھاپے میں تمہیں اولڈ ہاؤس میں بیوی کو نہیں بھیج دے گا، تم مت نہ ہوا تیرا کوئی دیکھ لے گا. کیوں؟ تمہیں بچے کو کیا بنا ہے؟ پیسے کا مسیح. بچہ امریکہ میں ہے، بیوی مکے میں ہے، تم مر دیا، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں. اگر بھی بچے کو دیندار بنا تو خدا کی قسم اپنے گاؤں میں دیکھو جتنے بچے دیندار ہیں. دیندار سے یہ مراد نہیں کہ ہم پہلے دین سکھاؤ، فصل دین گزار دین، دین کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو، پہلے دین. اس لیے میرے بھائی دوستوں اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، اور مکتب کا جو نظام ہوتا ہے اس طریقے سے نظام بنائے کہ انشاءاللہ آپ کا بچہ مہینہ 2 مہینہ میں پڑھے. میں نے تو آپ کو پھل نظر آنے لگے، ورنہ کوئی بھی مجھ سے آواز جبرائیل علیہ السلام بھی آ جائیں گے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر غور کیجیے. کئی باتیں ہم نے کہی ہیں، ان باتوں پر غور کیجیے. اپنے علاقے کے بارے میں سوچیے. آخری بات، آپ کا نوجوان ہے، ان نوجوانوں کے بارے میں سوچیے. یہ نوجوان جیسا فٹ بال کا چیمپئن بن رہا ہے، کرکٹ کا چیمپئن بن رہا ہے، یہ دین کا چیمپئن نہیں بن سکتا ہے، صحابہ کا نمونہ نہیں بن سکتا ہے. بھائی کرکٹ کھیلو، فٹ بال کھیلو، اس نے منع کیا. اللہ کے نبی نے کشتی کروائی، کیا کروائی؟ کشتی کروائی، لڑوایا ہاتھ سے. جو جیتا اس کو اللہ نے کے نبی نے انعام دیا. کھیل تماشا تو بری چیز نہیں ہے، لیکن وقت پر دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ. اس لیے اپنے بچے کو پہلے دیندار بنائیے. جو نوجوان ہے بڑی محنت کی ضرورت ہے. اگر یہ کل نوجوان نشے کے عادی ہو گئے، یہ نوجوان جو 18 سال 22 سال 20 سال کا ہے، 16 سال 14 سال کا ہے، اگر کسی برے ہاتھ میں چلے گئے، بد عقیدے میں چلے گئے، بوتل ہاتھ میں آ گیا، کیا کرو گے آپ؟ پھر میرے دوستوں دل کو ڈھونڈ کر بھی لاؤ گے اور تھک جائے گا، لیکن وہ بچہ پھر ہاتھ میں نہیں آئے گا. ابھی موقع ہے آپ کے پاس، اسی لیے محنت کریں، انشاءاللہ کریں گے. اور جو محنت کرنا چاہتے ہیں خدا کی بات کو ان کا ساتھ دیں گے. اب میرے بات امام صاحب کی بات ہوگی، غور سے سنیں. اگر 5-10 منٹ آج اذان میں لیٹ ہوتا ہے، جماعت تو 8:30 بجے ہے جی، اذان دے دو، بس کوئی بات نہیں. آئیے چمکو گھڑی ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک اور مقدس گھر میں جمع ہو کر بیٹھنے اور دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. ابھی جو ہے آپ کے امام صاحب ماشاءاللہ بہت قیمتی اور اچھی باتیں، اچھی نصیحتیں جو ہے پیش کر رہے تھے اولاد کی تربیت کے بارے میں، نوجوانوں کے جو ہے صلاحیت کے موضوع پر اور مختلف عنوان پر انہوں نے جو ہے بہت جو قیمتی جو باتیں ہوتی ہیں جو پیش کی ہیں. ہمیں اور آپ کو جو ہے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے اور خود جو ہے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. کہنے والا اگر جو ہے رات بھر بھی کرتا رہے لیکن سننے والا جو ہے عمل نہ کرے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اس لیے جو ہے ہر آدمی کی یہ کوشش ہو کہ
تک امام صاحب نے جو ہمیں نصیحتیں کی ہیں ہمیں جو ہے اس پر تہہ دل سے جو ہے عمل کرنے کا اقرار کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی زندگی میں اتارنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. بہرحال آپ حضرات کی محبت نے جو ہے ہمیں یہاں کھینچ کر لایا ہے اور جو ہے ہمیں بھی جو ہے دعوت دی گئی ہے کہ مسجد میں بہت سے جو ہے بے نمازی پڑے ہوئے ہیں. ابو جس نے گاؤں کیا پورا انہوں کھڑا نے ہوتا ہے, لوگ کیسے کیا مسجد میں نہیں آ پا رہے ہیں, نمازوں کی تعداد گھٹ گئی ہے. آپ جو ہے ان کو کچھ وعظ و نصیحت کر دیں تاکہ جو ہے کہ وہ دوبارہ مسجد میں آنے والے اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہو جائیں. تعبیز کا یہ مسجد جو ہے منعقد کی گئی ہے. اللہ ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کو توفیق بخشے. آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام, معزز سامعین کرام, حاضرین مجلس, نوجوان ساتھیوں, عزیز بچوں اور پردہ نشی میری ماں بہنوں, آج کا دن جو ہے بہت ہی اچھا دن ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنے, جائزہ لینے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کے لیے یہ چند لمحات ہمیں جو ہے عطا فرما دیے. ہمیں جو ہے اس موقع کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے اور جو کچھ بھی باتیں کہی جائیں گی اس پر جو ہے عمل کرنا چاہیے. اللہ توفیق دے. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, یہ مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے. اس میں جو ہے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, نمازیں ادا کی جاتی ہیں. اگر کوئی انسان جو ہے مسجد کو بنا لے, اس کو آباد نہ کرے تو یہ مسجد جو ہے نجات بننے کے ذریعے الٹا جو ہے عذاب کا ذریعہ بنے گی. جب اس کا پیٹ نہیں بھرے گا تو یہ بد دعا دے گی. اور پیٹ کا بھرنا کیا ہے؟ نمازی ہے. مسجد کا خوراک کیا ہے؟ نمازی ہے. اگر ہم اس کو آباد کرتے ہیں, 5 وقت نماز اس میں آ کر کے ادا کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تب تو ہم جو ہے اس کے خوراک کو پورا کر رہے ہیں, اس کے پیٹ کو بھر رہے ہیں. اور اگر ہم نہیں نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد میں نہیں آ رہے ہیں, غیر حاضر رہتے ہیں, نماز پڑھتے بھی ہیں تو گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں, دکانوں میں پڑھ لیتے ہیں, بازاروں پڑھ لیتے ہیں, اور مسجد ہماری جو ہے ویران پڑی رہتی ہے, اس کا پیٹ جو ہے نہیں بھر رہا ہے, تو یہی مسجد ہمارے لیے جو وبال جان بن جائے گی. یہ مسجد ہمیں جو ہے بد دعا دے گی. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے اور مسجد کی جو ہے بد دعا نہیں لینا ہے. ہمیں جو ہے اسے آباد کرنا ہے. بنایا ہے ہم نے, محنت کیا ہم نے, تو ہم ہی کو جو ہے آباد بھی کرنا ہے. اس کو آباد کرنے کے لیے کوئی دوسرے شہر سے, دوسرے گاؤں سے لوگ نہیں آئیں گے. ہمیں اور آپ ہی کو جو اس کو آباد کرنا پڑے گا. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. بہرحال تمام عبادتوں میں جو ہے سب سے اہم عبادت نماز ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے نماز ہی کا حساب
ثواب ہوگا۔ ہم آپ جو ہے بارہا تعلیم میں سنتے رہتے ہیں، علماء کرام کے بیانات میں سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن عبادتوں میں جو سب سے پہلے جو ہے سوال ہوگا، سب سے پہلے جو چیک کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر نماز اچھی نکلی تو سارے اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر نماز خراب نکلی تو بقیہ اعمال بھی خراب ہی نکلیں گے۔ ماں بہنیں جو ہے گھر میں چاول پکاتی ہیں، جب جو ہے چاول پک کر کے تیار ہو جاتا ہے تو ماں بہنیں جو ہے اس میں سے 2-4 چاول چیک کرتی ہیں کہ چاول گلا یا نہیں گلا۔ اگر جو ہے گل گیا ہے تو فوراً اس کو پسا دیتی ہیں، اتار دیتی ہیں، اور اگر نہیں گلا رہتا ہے تو اور جو ہے آنچ لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تھوڑی دیر اور لگانا پڑے گا۔ 2-4 چاول چیک کرنے کے بعد جو ہے ساری چیز کا جو ہے فیصلہ ہو جاتا ہے، بھلے سے وہ بقیہ چاول جو ہے گل چکے ہوں، لیکن جو ہے اس چاول کے جو ہے چیک کرنے سے اس کا فیصلہ ہو گیا یا گلا ہے یا نہیں گلا ہے۔ فرمایا کہ یہی حال جو ہے نماز کا ہے۔ نماز کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چیک کرنے کا حکم دیں گے۔ جس کی نماز صحیح نکلی اس کا روزہ بھی صحیح، حج بھی صحیح، زکوٰۃ بھی صحیح، معاملات بھی صحیح، لیکن جس کی نماز صحیح نہیں نکلی تو اس کے سارے اعمال بھی جو ہے خراب ہی نکلیں گے۔ اس لیے ہمیں نماز کا خاص طور سے خیال کرنا ہے۔ کوشش یہ رہے کہ ہماری ایک وقت کی نماز بھی نہ چھوٹنے پائے۔ وہ عجیب ہمار اور بھیگا بھی نہیں کپڑا۔ سیدھنے کا بھی انتظام ہے۔ مٹھائی دادا دبا دیتی ہے دادا۔ بولا نا کم سے عرفان بھیا آنے ہو۔ لیا کیا اللهم ارحم الصلاة ہو گیا پوچھ گیا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز بہت ہی اہم عبادت ہے۔ نماز سے غافل کرنے والا، سستی کرنے والا انتہائی جو ہے سخت سزا کا جو ہے مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی، گھمایا گیا، دکھایا گیا، تو اس میں سے آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص بہت بھاری پتھر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر وہ جو ہے پتھر اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر
ریزہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جیسے پتھر پر انڈا کو رکھ دیا جائے اور اس پر ہتھوڑی سے مار دیا جائے تو انڈے کا جو ہے کیا حال ہوتا ہے، ریزہ ریزہ بالکل چورا چورا۔ فرمایا کہ ایسے ہی اس کا سر جو ہے ریزہ ریزہ ہو جا رہا ہے اور وہ پتھر لڑکتا ہوا گڑگڑاتا ہوا دور چلا جاتا ہے۔ جب تک وہ پتھر لانے کے لیے جاتا ہے پھر دوبارہ اس کا سر تیار ہو کر کے ایسے ہی ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ مارتا ہے، پھر سر چورا چورا ہو جاتا ہے۔ غرض اسی طرح سے برابر اس کا سر کچلا جا رہا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ایسا گنہگار شخص ہے جس کا سر اس طرح کچلا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ شخص نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ کیسی سخت سزا ہے کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی سخت سزا سننے اور جاننے کے بعد بھی جو ہے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ایسی ناقابل برداشت سزا کا علم ہونے کے بعد بھی جو ہے ہم میٹھی نیند سوتے ہیں اور جو ہے نرم نرم گدوں اور تکیوں پر آرام کرتے ہیں۔ کیا ہم دنیا میں تھوڑا سا آرام کر کے آخرت میں اس مصیبت کی مار سے رونا چاہتے ہیں؟ نہیں، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہماری آخرت برباد ہو اور آخرت میں ہماری پٹائی اس طریقے سے ہو، ہمیں اس طریقے سے جو ہے فرشتہ سزا دے، نہیں چاہتا ہے۔ آپ بھی اگر نہیں چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ نماز پڑھنا پڑے گا، نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا، ورنہ اگر آپ نے نماز کو ضروری نہیں سمجھا، نماز کا اہتمام نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ خدا نہ چاہے، خدا نہ کرے کہ ہمارے ساتھ بھی فرشتہ یہی برتاؤ کرے۔ آج جو ہے تھوڑی سی کہیں چوٹ لگ جاتی ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ منظر یاد کیجئے کہ اگر جو ہے کسی کا سر جو ہے کچل دیا جائے، ہتھوڑے سے مار دیا جائے، پتھر سے مار دیا جائے، اس کا کیا جو ہے پوزیشن ہوگا، اس کی جو ہے حالت کیا ہوگی؟ ہر آدمی غور کرے اس کے بارے میں۔ بہرحال بے نمازیوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ وعیدیں بیان کی ہیں اور جو ہے سخت سے سخت سزائیں جو ہے سنائی ہیں تاکہ یہ ہماری امت جو ہے سدھر جائے، نماز پڑھنے والی ہو جائے، مسجدوں کو آباد کرنے والی ہو جائے اور نماز کے بارے میں غفلت اور سستی اس کے اندر سے نکل جائے۔ جی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تو یہ حال تھا کہ جب ان کی جو ہے آنکھیں خراب ہو گئی، ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی آنکھیں بنوا سکتے ہیں مگر چند دنوں تک نماز چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ آنکھ بنوانے کے بعد ہلنا ڈولنا حرکت کرنا یہ جو ہے آنکھ کے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم تم چند دنوں کی بات کر رہے ہو، میں تو ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ایک نماز میں جان بوجھ کر قصداً چھوڑ دے وہ اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ انتہائی اس پر غضبناک ہوں گے، غصہ ہوں گے۔ لوگوں مجھے اپنی جو ہے اندھا رہنا پسند ہے، میں نابینا رہ جاؤں یہ
پسند ہے، لیکن خدا کے غیظ و غضب کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ نابینا رہ گئے، آنکھیں نہیں بنوائے، لیکن نماز نہیں چھوڑے۔ آج تو ہمارے لیے معمولی بہانے جو ہے نماز چھوڑنے کے بن جاتے ہیں۔ تھوڑی سی بات ہو گئی، نماز ختم۔ سر میں تھوڑا درد ہو گیا، نماز سے چھٹی۔ پیٹ میں تھوڑا درد ہو گیا، نماز سے چھٹی۔ کوئی کام کر کے آئے تھے، تھکاوٹ کچھ بڑھ گئی، ہاتھ پاؤں میں جو ہے کچھ درد ہو گیا، نماز سے چھٹی۔ اور ہماری ماں بہنیں اگر سنتی ہوں گی تو میں ان کی خدمت تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہماری ماں بہنیں بھی جو ہے انتہائی جو ہے نماز میں سستی اور لاپرواہی کرتی ہیں۔ بچے نے تھوڑا سا پیشاب کر دیا، اب جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارا کپڑا تو ناپاک ہو گیا، بدن تو ناپاک ہو گیا، میں نماز کیسے پڑھوں؟ میں ان ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ کئی جوڑے کپڑے رہتے ہیں، بکسا میں جو ہے جگہ نہیں دے رہی ہے، الماریاں فل ہیں، بکسے فل ہیں، کیا آپ کے پاس ایک ہی کپڑا ہے؟ کئی جوڑے کپڑے آپ جو ہے سلوا کر کے رکھتی ہیں، آپ فوراً جو ہے کپڑے بدل لیجئے، دوسرے کپڑے پہن لیجئے، بدن کے جس حصے میں جو ہے پیشاب لگی ہے اس کو دھل لیجئے، کپڑے بدل کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ بہانہ مت بنائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں، یہ بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ بے نمازی کا کوئی عذر قیامت میں نہیں چلے گا۔ اگر کوئی شخص یہ عذر کرے گا کہ میں تو جو ہے مکھ منتری تھا، پردھان منتری تھا، میں تو جو ہے ایم ایل اے تھا، میں تو ایم پی تھا، ودھائک تھا، گاؤں کا مکھیا تھا، سرپنچ تھا، ہمیں جو ہے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی تھی، میں جو ہے حکومت کے انتظامات میں جو ہے لگا رہتا تھا، ہمارا ملک کیسے چلے گا، ہمارا صوبہ کیسے چلے گا، ہمارا ضلع کیسے چلے گا، ہمارا شہر کیسے چلے گا، حکومت کے انتظام میں سیاست میں جو ہے ہم لگے رہتے تھے، نماز پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں مل پاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بلاؤ، ان کو بلایا جائے گا، سامنے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھ یہ دونوں نے دنیا میں بادشاہت کیے ہیں، ارے تمہاری بادشاہت اور تمہاری حکومت، تمہاری ریاست تو جو ہے محدود تھی، چند جو ہے شہروں کا تو مالک تھا، چند صوبوں کا جو تو مالک تھا، یہ دیکھو بہت لمبی حکومت کرنے والے تھے، مگر ان کی حکومت اور بادشاہت نے نماز سے نہیں روکی۔ اگر بادشاہت اور حکومت نماز سے رکاوٹ ہوتی تو یہ دونوں کو بھی روک دیتی۔ تمہارا یہ عذر قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی آدمی بیماری کا عذر کرے گا کہ یا اللہ میں تو بیمار رہتا تھا، بیماری سے تنگ رہتا تھا، جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو بلاؤ، اور کہا جائے گا کہ دیکھو یہ سالہ سال برسہ برس بیمار رہے اور ایک پل بھی، ایک سانس بھی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہے۔ کیا تمہاری بیماری ان کی بیماری سے ہی بڑھی ہوئی تھی؟ نہیں، تمہارا بھی یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی اولاد کے جو ہے عذر پیش کرے گا کہ یا اللہ
ہمارے تو بہت زیادہ بال بچے تھے، میں اکیلا تنہا کمانے والا تھا، بچوں کے جو ہے رہنے سہنے کھانے پینے پہننے پڑھنے کا جو ہے پڑھائی لکھائی کا انتظام ہمارے ہی ذمہ تھا، میں جو ہے ان کے انتظامات میں لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے کمانے دھمانے میں لگا رہتا تھا، نماز سے ہمیں فرصت نہیں مل پاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلاؤ، اور کہا جائے گا کہ دیکھو یہ بھی دنیا میں بہت زیادہ اولاد والے تھے اور اولاد کے غم میں بھی مبتلا رہے، مگر انہوں نے ایک لمحہ بھی، ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ بھی ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے، ہماری عبادت سے غافل نہیں ہوئے۔ اگر یہ چیزیں رکاوٹ ہوتی تو یہ بھی غافل ہو جاتے، تمہارا بھی عذر قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی عورت یہ عذر پیش کرے گی، بہانہ کرے گی کہ یا اللہ میرا شوہر تو بڑا ظالم تھا، ہمیں جو ہے ہر وقت کام میں لگائے رہتا تھا، آج یہ کرو تو وہ کرو، یہاں سنبھالو وہاں سنبھالو، بچوں کو سنبھالو، گھر کو سنبھالو، کھیتی سنبھالو، اور جو ہے جانوروں کی جو ہے نگرانی کرو، اتنے جھنجھٹ اور اتنے کام میں بزی رہتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں مل پاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میری بندی بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، در پردہ مسلمان ہو چکی تھی اور چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھ تیرا خاوند، تیرا شوہر اس سے زیادہ ظالم نہیں تھا، اس کا شوہر جو تھا فرعون بہت بڑا ظالم تھا، فرعون کا ظلم و ستم پوری دنیا میں جو ہے مشہور ہے۔ اگر جو ہے یہ چیز رکاوٹ ہوتی تو یہ میری بندی بی بی آسیہ بھی نماز نہیں پڑھ پاتی، مگر انہوں نے جو ہے سب کچھ کرتے ہوئے، اس کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے، فرعون کے کوڑے کھاتے ہوئے، مار کھاتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تمہارا بھی عذر قابل قبول نہیں۔ الغرض وہاں کسی کا کوئی عذر ہیلا بہانہ نہیں سنا جائے گا، اور کہا جائے گا ہر ایک سے کہ دیکھو تم نے محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اے فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ قرآن نے بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ بے نمازی جب جہنم میں پہنچیں گے تو جہنم کا داروغہ مالک پوچھے گا ما سلککم فی سقر، ارے تم لوگ کس جرم کی وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے جہنم میں پہنچے؟ تو بے نمازی خود اپنی زبان سے اقرار کریں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارا یہی جرم تھا کہ میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اذان ہوتی تھی میں تو چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے جو ہے موبائل میں بزی رہتا تھا، موبائل کھیل رہتا تھا۔ بیچارے جو ہے جماعت کے ساتھی آتے تھے، کندھوں پر ہاتھ رکھتے تھے، چھٹیوں میں ہاتھ رکھتے تھے، بڑی پیار محبت سے سمجھاتے تھے کہ بھائی مسجد کو آباد کرو، نماز پڑھو، نماز کے لیے آؤ، نماز کی دعوت دیتے تھے، خصوصی ملاقات کرتے تھے، بیچارے سب کچھ کرتے تھے، مگر میں سنتا ہی نہیں تھا، میں تو بہرا بن گیا تھا، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، نماز کو میں ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ الغرض جو ہے تم سبھوں کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ بے نمازی جہنم میں کب تک جو ہے رہے گا؟ 1-2 گھنٹے نہیں، 1-2 ہفتے نہیں، 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینے نہیں، بلکہ کروڑوں سال جہنم میں جلے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے جناب
کا ہوتا ہے اور آخرت کا ایک دن دنیا کے حساب سے، دنیا کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہوگا. یعنی اس دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، سال گزار رہے ہیں، یہاں کا جو ہے 1000 سال، وہاں کا ایک دن ہوگا. تو اس حساب سے 80 سال کے، 80 برس کے 2 کروڑ 88 لاکھ برس ہو جاتے ہیں. صرف ایک نماز چھوڑنے کی یہ سزا ہے کہ آدمی 2 کروڑ 88 لاکھ برس جہنم میں جلے گا. اب جو آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، جو ایک ہفتے کی نماز بول کر رہا ہے، ایک مہینے کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، پورے سال کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، صرف جمعہ کو 2 رکعت پڑھتا ہے، بس یوں ہی جو ہے بھولے ہوا کہ ہم بھی جو ہے مسلمان ہیں، ہم بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. فرمایا کہ وہ اپنا حساب خود کر لے. جب ایک نماز چھوڑنے کی جو ہے یہ سزا ہے، 2 کروڑ 88 لاکھ برس جہنم میں جلنا پڑے گا، تو پورے مہینے کے جو ہے کتنے سال ہو جائیں گے؟ کئی کروڑ سال ہو جائیں گے. آج جو ہے کیلکولیٹر کا زمانہ ہے، آدمی حساب لگا لے. کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ بے نمازیوں کے لیے بہت سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں. فرمایا کہ جو ہے آج ہماری مائیں بہنیں جو ہے نماز سے بے پرواہ ہیں، نماز سے جو ہے غافل رہتی ہیں. وہ سوچتی ہیں کہ ہمارے لیے بس صرف جو ہے کھانا پکانا، کپڑے دھونا، جھاڑو لگانا اور جو ہے بال بچوں کی جو ہے پرورش کرنا، یہی ہماری ذمہ داری ہے، یہی ہمارا کام ہے. نماز سے بیچاری وہ جو ہے غافل ہیں، ضروری نہیں سمجھ رہی ہیں. فرمایا کہ نہیں، یہ نماز جیسے مردوں پر فرض ہے، ہماری ماں بہنوں پر بھی جو ہے فرض ہے. چھٹی نہیں ہے، گھر کا کام اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی عبادت اپنی جگہ پر ہے. فرمایا کہ جو ہے بنی اسرائیل میں ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے موسیٰ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اگرچہ میں نے توبہ کر لی ہے، مگر آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم سے کیا گناہ سرزد ہو گیا؟ کہنے لگی کہ اول تو ہم نے حرام کاری کی، بدکاری کی، زنا کاری کی، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہم نے اس کو قتل کر دیا. یہ سن کے موسیٰ علیہ السلام غصہ سے آگ بگولا ہو گئے، لال پیلا ہو گئے اور کہنے لگے، اے عورت، جلدی یہاں سے نکل جا، ورنہ تیری وجہ سے ہم سب غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نزدیک سب سے زیادہ بڑا گناہ زنا کرنا اور بچہ کو قتل کرنا ہی سمجھا. اس لیے ڈانٹ پھٹکار کر اس عورت کو بھگا دیا. جب وہ عورت چلی گئی، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کے نزدیک اس عورت سے زیادہ کوئی بری عورت اور اس برے فعل سے زیادہ کوئی برا فعل نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا اس سے بڑا گناہ اور گندا فعل کیا ہو سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اس بد